یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ناپائیدار ہے۔ یہ پانی کا بلبلہ ہے تو کسی بھی وقت پھٹ کر ختم ہو جائے گا۔ کامیاب وہی ہیں جو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے سنوارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے جو اس دنیا کی زندگی میں آخرت کو بھول جاتے ہیں، موت کو بھول جاتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہر انسان نے اس دنیا سے آخر ایک دن چلے جانا ہے، اور یہ طے نہیں ہے کہ کب جانا ہے۔ جب یہ زندگی بالکل ناپائیدار ہے اور عارضی ہے تو کیوں نہ اس آخرت کی زندگی کی تیاری کی جائے موت سے پہلے پہلے، جس آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار موت کی حقیقت بتائی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فرمایا کہ ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے پورے دیے جائیں گے۔ نیک اعمال ہیں تو جنت ملے گی، بد اعمالیاں ہیں تو جہنم ملے گی۔ اللہ رب العزت کے ہاں ظلم نہیں ہے، انصاف ہے، عدل ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو ذرا برابر بھی نیکی کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اس نے نیکی کی ہے، قیامت کے دن اس نیکی کو اپنے نامہ اعمال میں پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اسی طرح جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے، جس کو بالکل حقیر سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، قیامت کے دن نامہ اعمال میں وہ بھی لکھی پائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں پورا دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں۔ حقیقت میں کامیابی اور ناکامی آخرت کی کامیابی اور ناکامی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ ہے جسے تم حقیقت سمجھتے ہو، حقیقت نہیں ہے۔ تو موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کی آفاقی سچائی ہے، کوئی اس کا انکاری ہو ہی نہیں سکتا۔ عملاً ہم دیکھتے ہیں صبح و شام دن رات لوگ مر رہے ہیں، تعلق رکھنے والے بھی، رشتہ دار بھی، دوست احباب بھی، محلے والے بھی، شہر والے بھی، ملک والے بھی، دنیا والے بھی، لیکن ہمیں اپنی موت کا احساس اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی حقیقت کو بہت یاد کیا کرو۔ جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، انسان اس کو یاد کر کے حقیقت کو پا لیتا ہے۔ یہ جو عارضی اس کو رنگینیاں دنیا کی نظر آتی ہیں ان سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ الموت، وہ موت ہے۔ موت کو یاد کرو، یہ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت زیادہ یاد کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ موت ہمیں کتنی یاد ہے، کئی دن، مہینے، سال بھی پتہ نہیں ہمیں حقیقت میں موت کے حوالے سے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لوگوں کو مرتے تو دیکھتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کب مرنا ہے، جب مریں گے تو دیکھی جائے گی۔ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی ہمارے لیے بہت لمبا عرصہ پڑا ہوا ہے، ہمیں تو بڑی مہلت ملی ہوئی۔ حقیقت میں موت کو یاد کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور بہت زیادہ یاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، لوگوں کو منع فرما دیا اسلام کے آغاز میں کہ آپ نے قبرستان نہیں جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں منع کیا کرتا تھا پہلے کہ خبردار قبرستان میں نہیں جانا، تم نے مردے کو دفناؤ اور واپس آ جاؤ، بس اس کے بعد بار بار قبرستان میں نہیں جانا۔ لیکن اب میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ اب قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبرستان میں جاؤ گے تو موت اور آخرت اس کی یاد آئے گی، تمہیں احساس ہوگا کہ ہم نے بھی مر کے قبر میں جانا ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے اب قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے کا جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ آخرت کی یاد، وہ موت کو یاد کرنا ہے۔ آج ہم مجبوری میں کوئی مردہ دفنانے کے لیے قبرستان چلے جاتے ہیں، ویسے بھی گزر ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں موت اور آخرت یاد نہیں آتی۔ موت اور آخرت کو یاد کرنا، یاد رکھنا اور اس کی تیاری کرنا، یہ ایک انسان کے لیے از حد ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔